السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے قرآنی قاعدے کی تختی نمبر 14 اقلاب۔ نون ساکین اور تنوین کا قاعدہ۔ اقلاب کی تعریف: نون ساکین اور تنوین کے بعد با آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھنا، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ ان مثالوں میں چھوٹی میم سے پہلے ہلکے رنگ میں لکھا ہوا نون ہجا اور رواں دونوں صورتوں میں نہیں پڑھا جائے گا، جیسے مم باخیلا، میم زبر مم، با زبر با، مم با، خا زرخی، مم باخی، لام زبر لا، مم باخیلا۔ اس سختی کی مشق میں پہلی 3 مثالیں حروف تہجی اور آخری 3 مثالیں تنوین کے اعتبار سے ہیں۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با زربی، ذال میم زبر ذم، بذم، با زربی، بذنبی، ہا میم زرہم، بذنبہم، وقت، بذنبہم، میم زبر مم، با زبر با، مم با، خا زرخی، مم باخی، لام زبر لا، مم باخیلا، وقت، مم باخیل، یا میم زبر یم، با زبر با، یم با، غین یا زرغی، یم باغی، وقت، یم باغی، حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، دال میم دو زبر دم، آمدم، با زبر با، عین یا زرعی، بعی، دال دو زبر دن، آمدم بعیدا، وقت، آمدم بعیدا، کاف زر کی، را الف زبر را، کی را، میم دو زر میم، کی را میم، با زبر با، را زبر را، برا، را زبر را، برارا، تا دو زیتین، کرام برارة، وقف، کرام بررة، سین زبر سا، میم یا زر می، سمی، عین میم دو پیش عم، سمیع، با زبر با، صاد یا زر سی، بصی، را دو پیشن، بصیر، سمیع بصیر، وقت، سمیع بصیر، سمیع بصیر۔ آپ نے اس سبق کو اسی طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔